سوچ ہے، جو انتہا پسندانہ سوچ ہے، اس کا آپ نے عملی مظاہرہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر ظلم اور بربریت کی طور کے اوپر آپ نے دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کس انداز سے ہزاروں کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ کشمیریوں کے قبرستان جو ہے وہ شہداء کے ساتھ جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ خواتین کی جو ہے وہ عصمت دری کی گئی، اس کی بدترین مثال بھی جو ہے وہ بھارت نے جو ہے وہ قائم کی ہے۔ اور برہان وانی جیسے جو آزادی کے جو مجاہدین تھے ان کو بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اور آج خاص طور کے اوپر ہم اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو کشمیری حریت رہنما ہیں ان کی جو جد و جہد ہے، ان کی جو سٹرگل ہے، خاص طور کے اوپر جو کشمیر کے اندر پرامن آزادی کی جد و جہد جاری ہے، آج اس پلیٹ فارم سے پاکستان جو ہے وہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان اس کی جو ہے وہ پرامن حمایت ہر فورم کے اوپر جاری و ساری رکھے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خاص طور کے اوپر کشمیر کے دلیر سفیر اور سچے وکیل ہونے کا جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ دنیا کے ہر فورم کے اوپر، چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، جنرل اسمبلی کا فورم ہو، چاہے وہ عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں، چاہے وہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا فورم ہو، ہر موقع کے اوپر انہوں نے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی، کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جو مودی کی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، جو مودی آر ایس ایس کا لائف ٹائم ممبر ہے، جس کی نظریہ ہی وہاں پر ہندوستان کے اندر بسنے والے جو اقلیتیں ہیں، خاص طور کے اوپر جو وہاں پر مسلمان ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے جو وہاں پر ہمارے مسلمان ہیں، ان کے اوپر ظلم اور ستم قائم کرنا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ان کی اکثریت کو اقلیت کے اندر بدلنا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے جب ایکسپوز کیا تو ویسٹرن میڈیا کے اندر بھی یہ ایک مودی کی جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں، جب ان کو عیاں کیا تو ویسٹرن میڈیا نے بھی اس کے خلاف لکھا، اور یو ایس کے اندر بھی جو ان کی ہیومن رائٹس کی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، وہاں سے جو ہے وہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ دنیا کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ وہاں کسی جگہ کے اوپر کوئی معاملہ ہو تو وہاں پر ہیومن رائٹس کے لیے آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، کشمیریوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم اور جبر کے جو ہے وہ پہاڑ توڑ دیے گئے، وہاں پر نہتے کشمیریوں کا جو ہے وہ لہو بہایا جاتا رہا۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی نہ اپنی آنکھیں بند کرنی چاہیے، نہ اپنی کان بند کرنے چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، وہ قراردادیں اس حوالے سے بڑی واضح ہیں، اور ہم اس بات کے اوپر پورا زور دیتے ہیں اور اس بات کو بار بار جو ہے وہ دہراتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریزولوشنز جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں، اور اس کے اوپر اقوام متحدہ کو بھی ان کی اپنی ریزولوشنز ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے جو ہے وہ عملی اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلسل جو ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کی اس پرامن آزادی کی جد و جہد کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور آج جس ہمارا جو 5 فروری کا موقع ہوتا ہے، جس کو بطور ہم یوم یکجہتی کشمیر کے طور کے اوپر مناتے ہیں، اسی سلسلے کے حوالے سے آج جو ہماری منسٹری آف انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈیمپ ہے، اس نے اسی ظلم و ستم کو اجاگر کرنے کے حوالے سے، کشمیریوں کی حمایت کے حوالے سے اس ایگزیبیشنز کا جو ہے وہ اہتمام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر اور دنیا میں بسنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں، ان پاکستانیوں کے لیے دل میں کشمیریوں کے لیے ایک خاص محبت ہے،
اور ہماری تمام تر جو احساسات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، وہ جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ بہت شکریہ۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہر فورم پر کشمیر کے لیے آواز بلند کی ہے، کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر آواز بلند کی، کشمیریوں کی جدوجہد کو کسی صورت ہر فورم کے اوپر جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے، اور یقیناً جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو دورہ چائنا ہے یہ بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب سے کووڈ آیا تو چائنا میں کسی عالمی رہنما سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی ملاقات نہیں ہوئی، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو وہاں پر اولمپکس کی ان کی انوگریشن ہے وہاں جا رہے ہیں، اور اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات طے ہے۔ کرونا کے بعد کسی بھی عالمی رہنما کے ساتھ ان کی یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ یہ دورہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس دورے کے دوران نہ صرف جو پاکستان کے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے جو اسٹریٹجک اہمیت ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی، خاص طور کے اوپر جو ہماری اکنامک کوآپریشن ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ایجنڈا کے اندر شامل ہے، اور یقیناً جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو بھی ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ ہم ریز کریں گے۔ دیکھیں، جہاں تک رہی بات آپ نے میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے کہا، تو وہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، وہ ایک ڈاکٹر کی اپنی ایک ذاتی اوپینین ہے۔ میں آپ کے توسط سے کچھ سوالات بھی اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا ڈاکٹر شال جو ہے، جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے، NHS ہے، کس طرح ایک امریکہ کا ڈاکٹر آ کے برطانیہ میں کیسے پریکٹس کر سکتا ہے؟ کہ NHS سے وہ رجسٹرڈ ہے؟ کیا انہوں نے جو ہے اس وہاں سے اجازت لی ہے؟ اور کیا یہی جو اوپینین ہے یہ برطانیہ کے ہوم آفس کے اندر بھی نواز شریف جمع کروا سکتے ہیں؟ یہاں تو جمع کروائی ہے، نہ یہاں پر بلڈ ٹیسٹ ہیں، نہ ان کی جو دیگر میڈیکل رپورٹس ہیں وہ اس اوپینین کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہی پاکستان ہائی کمیشن سے جو ہے اس کو سرٹیفائی کروایا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شال نے تو یہ کہا تھا کہ آپ نے چہل قدمی کرنی ہے، وہ چہل قدمی کی بجائے جو ہے وہ 4-4 5-5 گھنٹے کا سفر انہوں نے شروع کر دیا ہے، 400-400 500 کلومیٹر کا۔ اگر وہ 5 گھنٹے کے سفر کرنے کے لیے فٹ ہیں تو وہ ایئر ایمبولنس کے اوپر پاکستان آنے کے لیے بھی فٹ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جو سیاسی ڈرامہ بازی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے اور یہاں واپس آئیں، اور اگر سالیٹیرٹی کنفائنمنٹ کا ایشو ہے، جیل جانے کا ان کو خوف ہے، تو پیسہ واپس کر دیں، لوٹا ہوا مال واپس کر دیں۔ بہت شکریہ۔